دنیا میں ایک طرف جہاں غزہ کے معصوم لوگ خاک و خون میں لٹ پٹ ہیں، وہیں دنیا کے بڑے کیپٹل سٹیز جیسے نیو یارک، لندن، پیرس کی ڈپلومیٹک ٹیبلز پہ ایک انڈیپینڈنٹ پیلسٹائن اسٹیٹ کا نقشہ بنایا جا رہا ہے۔ 17 جون سے آغاز ہونے والی پیلسٹائن پہ یہ انٹرنیشنل کانفرنس کوئی UN کا روٹین کا ڈپلومیٹک ایونٹ نہیں بلکہ ایک پوٹینشل گیم چینجر ہے۔ جس میں حیرانی کی بات یہ ہے کہ G7 کے 3 پرومیننٹ کنٹریز UK، فرانس اور کینیڈا پیلسٹائن کو ریکگنائز کرنے کے لیے ان کی مکمل حمایت کر رہے ہیں۔ On se bat pour Gaza, le retour de la paix, de la sécurité, l'humanitaire et une solution politique. On doit aller vers une reconnaissance. Et donc dans les پہلی دفعہ مئی 2025 میں UK، فرانس اور کینیڈا کی طرف سے ایک ہسٹورک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ دیکھنے کو ملی جس میں ڈائریکٹلی اسرائیل کو وارن کیا گیا ہے، مگر یہ ایکشن کیا ہو سکتا ہے؟ سینکشنز، آرمز ایمبارگو، ٹریڈ سسپینشن یا ڈپلومیٹک آئسولیشن؟ یہاں پہ ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ G7 کے 3 پرومیننٹ ممبرز کا پیلسٹائن کو ریکگنائز کرنا یورپ اور امریکہ کے لیے کیا امپیکٹ رکھتا ہے؟ امریکہ ٹریڈیشنلی اسرائیل کا سب سے قریبی اسٹریٹجک الائے رہا ہے، مگر جب ان کے یورپین پارٹنرز اسپیشلی فرانس، UK اور کینیڈا فلسطین کو ریکگنائز کرنے کے لیے ان کی کھلی حمایت کر رہے ہیں تو واشنگٹن کے لیے یہ کانفرنس ایک ڈپلومیٹک ٹیسٹ بن چکی ہے کہ واشنگٹن کیا اپنی ویٹو ڈپلومیسی کو ہی کنٹینیو رکھے یا اپنے ٹرانس اٹلانٹک الائنسز کے پریشر میں آ کے اپنے نیریٹو کو ایڈجسٹ کرے گا۔ These are uncertain times, and I know some may have concerns about NATO's future, so let me be clear. The transatlantic relationship and the transatlantic partnership remains the bedrock of our alliance. President Trump has made clear its commitment of the US and his commitment personally to NATO. اور یورپ کا کانفرنس سے پہلے فلسطین پہ اسٹانس بالکل مکس تھا۔ 2024 میں ناروے، آئرلینڈ اور اسپین نے فلسطین کو ایز اے سوورن اسٹیٹ ریکگنائز کیا، مگر یورپ کے وہ کنٹریز جہاں پہ فار رائٹ نیشنلزم بڑھتا جا رہا ہے وہ فلسطین کی کسی بھی حوالے سے کوئی حمایت نہیں کر رہے۔ I can think of no greater honor than standing shoulder to shoulder with our Israeli friends on this. مگر فرانس، UK اور کینیڈا کا فلسطین پہ ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ دینا ایک پولیٹیکل سگنل ہے جس کا امپیکٹ EU کی فورن پالیسی پہ ضرور پڑے گا۔ اگر یہ ڈویژن برقرار رہی تو EU کا کلیکٹیو ڈپلومیٹک ویٹ مڈل ایسٹ میں کمزور ہو سکتا ہے، لیکن اگر ویسٹ میں پیلسٹائن کی ریکگنائزیشن پہ ایک کنسنسس ہوتا ہے تو یہ پہلی مرتبہ دیکھنے کو ملے گا کہ ایک اسٹرکچرڈ اور لیگل فریم ورک ویسٹ کی طرف سے پیلسٹائن کے لیے آیا ہے۔ That Palestinian state, that's the first thing. 17 جون کو ہونے والی یہ UN کی کانفرنس صرف ایک ڈپلومیٹک ایونٹ نہیں، یہ ایک ٹیسٹ ہے دنیا کی مورل ول کا۔ اگر یہ کانفرنس ایک سمبولک جیسچر بن گیا تو فلسطین کے لیے صرف جیو پولیٹکس نہیں، انسانیت بھی ہار جائے گی۔